نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, علی انجینئر تو ہے ہی کوئی نہیں. تو کسی کا سانس تھا کدھر کے وہ مولوی جو عمران خان کے سپورٹر تھے؟ یہ سب پہلے 4 فرقے ہوا کرتے تھے, سنی, وہابی, اہل تشیع اور اہل حدیث. اب 5واں فرقہ آ گیا ہے اسٹوڈنٹ. یہ جو آپ کی اکیڈمی ہے, اسے درگاہ عظیم تو بنایا ہوا آپ نے. گائے عظیم اگر بنایا ہوا تو بتائیں ادھر کون سی نماز ہو رہی ہے؟ یہ سارے بزدل کدھر ہے؟ آئے نا کوئی عالم ایسا کہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے اسے بیان کرے اور اپنے فرقے کی خرابیاں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرے, جس طرح میں ساروں کی کرتا ہوں. تو سرکار ادھر آ کے بیٹھے اور ٹائم کیا مت تک. ولگر لینگویج تو آپ استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ پچھلے دنوں میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تو 4 ارب ہیں. آپ نے ان سے جا کے پوچھا ہے, وہ آپ کو قریب نہیں لگنے دیں گے. آپ کا غائبانہ نماز جنازہ ہمیں یہاں پڑھنا پڑے گا. آپ جس کو بڑا مانتے ہو, کچھ عرصے بعد ایک اور آتا ہے, آپ اس ابے کو بھول کے نیا ابا بنا لیتے ہو. گامدی صاحب کا ابا جو ہے امین احسن اصلاحی ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار کا ابا جو ہے وہ مولانا مودودی ہے. تمہارا تو کوئی ایک ابا نہیں, 4 کیا 400 ابے ہیں ان کے. تو میرا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. آپ چندہ لیتے ہیں؟ نہیں, میں چندہ نہیں لیتا. جس بلڈنگ میں اس وقت میں بیٹھا ہوں 70,000 اس کا کرایہ ہے, اے سی لگے ہوئے ہیں, واپٹا کا بل ہے, کھانے پینے کے معاملات ہیں. پچھلے دنوں میں آپ نے کوئی تقریباً 10-12 لاکھ روپے کا سولر سسٹم بھی لگوایا ہے. آپ کی جو سیلری ہے اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ افورڈ ہو پائے گا. خوف عوام نہ ہو, یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹے. کہ مذہبی اسکالر سے زیادہ آپ ہماری طرح کنٹینٹ میکر ہے. فوج کی بات ٹرینڈنگ میں ہے, آپ اس پہ بولنا شروع کر دیں گے. حیدر سیما کا کیس تھا, وہ ٹرینڈنگ میں تھا, آپ اس پہ بولنا شروع. تو جو میں بولوں وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے. آپ نا پھکیاں دیتے ہیں, اپنی پھکی دینے کے لیے دوسرے کی پھکی کو برا کہنا ضروری ہے. آج تو پھکا بھی دیا ہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وزارت مل رہی تھی پچھلے دنوں کو یہ آپ کو, جس سے آپ نے معذرت کر لی. اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کی بات ہے. اس گورنمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا, اس کا تعلق پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا. تو اب وہ پرانا قصہ بن چکا. ہم نے معذرت کر لی تھی, ہم نے کہا تھا ہم اسسٹنس دیں گے آپ کو ہر معاملے میں, لیکن کوئی عہدہ قبول نہیں کریں گے. اگر آپ کسی عہدے پہ آ جاتے تو زیادہ فلاح ہو جاتی, عوام نقصان ہونا تھا. اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ جو آلریڈی ان عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یعنی جو مذہبی طبقہ ہے, ان کے ساتھ جیلسی فیکٹر زیادہ ہو جانا تھا اور گڑبڑ ہونی چاہیے تھی. میں ہمیشہ سلوشن اینڈ کے اوپر رہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کنفرنٹریشن ہو اور ایک محاذرائی والا معاملہ شروع ہو جائے. اصل تو مقصد عام کھانا ہے, پیڑ گننا نہیں ہے. تو انہیں اگر ہماری اسسٹنس کی ضرورت ہے تو وہ ہم دیں گے کہ یہ آپ ریفارمز کریں, وہ ہم فری آف کاسٹ دیں گے. لیکن اگر آپ فرنٹ پہ اس طرح بندے کو لے کے آئیں گے, اس لیے آپ دیکھیں 20 سال تک رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب صاحب رہے ہیں, کیونکہ بریلوی مکتب سب سے بڑا مکتب ہے. یہ بڑا ظلم تھا کہ کسی اہل حدیث کو اٹھا کے آپ رؤیت ہلال کمیٹی کا چیئرمین لگا دیں کہ جو آٹے میں نمک کے برابر ہے پاکستان میں. تو یہ ایک فساد ہی کھڑا کرنے والی بات ہے نا. تو میجارٹی کو دیکھ کے فرنٹ کے اوپر بڑا بندہ وہ رکھنا چاہیے جو میجارٹی کا ریپریزنٹیٹو ہو. ہاں ٹھیک ہے, کمیٹی میں باقی لوگ شامل ہوں. تو وہ میں نے ان کو کہا تھا میں کمیٹی میں شامل نہیں ہوں گا, لیکن میں اپنی تجاویز آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. کمیٹی میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. میں نے نہیں بیٹھنا تھا نا, میں نے اسی کہا تھا میں نہیں بیٹھوں گا. آپ مجھ سے اچھا آپ بھی نہیں بیٹھنا چاہتے؟ نہیں, میں بھی نہیں, میں بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں بیٹھیں گے. تو اس کی وجہ سے پھر بہتر یہ ہے کہ اصل تو مقصد یہ ہے نا کہ میری ان پٹ جائے, تو میں ان پٹ دے دوں گا آپ کو کہ یہ ریفارمز ہونے چاہیے. لوگوں میں بات ہے بڑا غرور اور تکبر ہے. لوگوں میں بات ہے تو ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. میرا خیال ہے غرور اور تکبر میرے اندر نہیں ہے. ہاں میرا بولنے کا سٹائل جو ہے وہ ایک ایکسٹروورٹ سٹائل ہے. غرور اور تکبر اگر ہو تو میں پھر اس سسٹم سے کچھ حاصل بھی کر رہا ہوں نا. دیکھیں کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے تو اس میں سے کچھ نکالتا تو ہے نا. آج تک اس پلانٹ ارتھ پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے بڑا بنا کے پیش کیا ہے, تو یا اس نے بعد میں وزیر اعظم بننے کی کوشش کی ہے, یا اس نے کوئی مدرسہ کھولنے کی کوشش کی ہے, یا کوئی اپنا برانڈ لانچ کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے تو سسٹم سے سوائے اس کے کچھ حاصل نہیں کیا کہ میں ایک زندگی بھی اپنی ونریبل میں نے کی ہوئی ہے اور میں نے کوئی چندہ بک قائم نہیں کی ہے. تو اس میں سے میں نے نکالا کیا, یعنی یہ کوئی کہتا ہے ایروگینس ہے تو اس میں سے کچھ نکالنا ہوتا ہے نا. نکالا تو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میری لائف بھی, میری فیملی کی لائف بھی, میرے اسٹوڈنٹس کی لائف بھی, میرے ٹیم ممبرس کی لائف بھی ونریبل ہوئی ہے. ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں اور پیشن کے ساتھ بات کو پہنچاتے ہیں, اس میں کوئی ولگر لینگویج استعمال نہیں کرتے. یہ تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں, میں کہتا ہوں سارے مسلمان ہیں, ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے. ولگر لینگویج تو آپ استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ پچھلے دنوں میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تو 4 ابے ہیں. تو یہ 4 ابے ہیں ان کو تو ابا ہی نہیں معلوم ہو رہا. دیکھیں اگر آپ نے یہ جملہ بیچ میں, ہاں جی دیکھیں اگر یہ جملہ آپ نے بیچ میں سے کاٹا ہے نا,
تو یہ بات تو بالکل غلط ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اس طرح کی اگر اس کو اگر آپ ریلیٹ پورا کلپ جی دیکھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا کہا ہے, تو آپ وہ سیکنڈ کریں گے کہ میں نے بالکل ٹھیک کہا. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس کو اپنا ابا نہیں ملتا. یس ہاں, میں ان کو بھی نہیں کہتا کہ انہوں نے مجھے کوئی گالی دی ہے. یہ یعنی وہ کوئی ویڈ لاک کی بات نہیں کر رہے, بلکہ یہ ابے سے مراد یہ لے رہے تھے کہ جس طرح ہر فرقے کا ایک بڑا ابا ہوتا ہے نا, اس کے فرقے کا ہیڈ ہوتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, اس طرح انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا, ان کا بڑا ابا کون سا ہے, یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے, نہ کہ وہ والا جو ہم ایک ولگر لینگویج میں لیتے ہیں. تو میں نے اس کا جواب ان کو دیا تھا کہ آپ کا تو ایک ابا ہے ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس کو بڑا مانتے ہو, کچھ عرصے بعد ایک اور آتا ہے, آپ اس ابے کو بھول کے نیا ابا بنا لیتے ہو. یہ میں نے وہ والی ویڈ لاک کی بات نہیں کی, یہ کلیئر کریں. اور دیکھیں, میں اپنے مخالفین کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے مجھے آؤٹ آف ویڈ لاک کا ہے, یہ میں بات نہیں کر رہا. انہوں نے اس لیگیسی کی بات کی تھی, جس طرح کہتے ہیں نا جی غامدی صاحب کا ابا جو ہے امین احسن اصلاحی ہے, کہ ان کی وہ لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار کا ابا جو ہے وہ مولانا مودودی ہے. وہ اس طرح کے ابوں کی بات کر رہے تھے, اور میں بھی انہی ابوں کی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ ابوں کی بات کرتے ہیں تو میرا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. اب میں کوئی سید تو نہیں ہوں کہ میں نبی الاسلام کی اولاد تو نہیں کلیم کر رہا اپنے آپ کو. میں نے وہ روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ میں ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہا ہوں, اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارا تو کوئی ایک ابا نہیں, 400 ابے ہیں ان کے روحانی طور پہ. اس کی وجہ ہے کہ ایک ان کا بڑا آتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو ابا ڈکلیئر کرتا ہے, یہ اس کی نسبت اپنے ساتھ لگاتے ہیں. جب کچھ عرصے بعد اس کی اولاد میں ایک اور بڑا آتا ہے تو اس کی نسبت چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. الیاس قادری صاحب, انہوں نے جب اپنا آغاز کیا تو یہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے مولانا الیاس قادری رضوی. قادری لکھتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت سے, رضوی لکھتے تھے احمد بریلوی صاحب کی نسبت سے. پھر انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا کہ آپ اپنے ساتھ لکھیں قادری, رضوی, ضیائی, اتاری, وہ 4 اپنے پیروں کی نسبت. کچھ عرصہ چلایا, اب ان کے سارے مرید پتہ ہے اپنے ساتھ کیا لکھتے ہیں, اتاری. قادری بھی اڑا دیا, رضوی بھی اڑا دیا, ضیائی بھی اڑا دیا. میں خود رہا ہوں الیاس قادری صاحب کے ساتھ اتنے سال. ان سے پوچھے یہ آپ نے کیا کیا ڈیسیژن؟ یہ ڈیسیژن انہوں نے کیا 2001-2 کے اندر, جب ان کی جماعت ٹوٹنے لگی تو انہوں نے کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ جوڑ لوں. سیدھا میں عطر فروش ہوں, اور انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہوا تھا اتار اپنی نعتوں میں بھی, تو ان کا تم اتاری لکھو. اور پھر کہا کہ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو وسوسہ دلائے کہ قادری لفظ کیوں ختم کر دیا. تو بھئی جو اتاری ہوگا تو انڈرسٹوڈ ہے وہ قادری بھی ہوگا, وہ رضوی بھی ہوگا, وہ ضیائی بھی ہوگا. تو بھائی بڑا تو تمہارا قادری تھا, چھوٹوں کی نسبت لگا لی, بڑے کی کیوں نہیں لگائی ہوئی؟ اور یہ قادری بھی جو ہے نا عبد القادر جیلانی, یہ تو عبد القادر جیلانی سے شروع ہے. اس سے پہلے یہ قادری لفظ ہی نہیں تھا, اس سے پہلے جنیدی لکھتے تھے یہ لوگ. تو یہ ابے بدلتے آئے ہیں, جو ان کے چھوٹے آئے ہیں اور ان میں سے کوئی بڑا ابا بن گیا نا, اس نے اپنے سے بڑے والے ابے کو, میں ڈان کا لفظ نہیں استعمال کرتا, اس کو ختم کر کے اپنی نسبت لگوائی. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے کہا تھا. اور پھر میں نے کہا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو نا سنی چاروں فرقے حق میں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, تم نے 400 سال تک 1517 سے 1917 تک کعبے میں 4 مصلے تھے, چاروں نمازیں الگ پڑھتے تھے, اور کہتے تھے چاروں اہل سنت کے امام ہیں. تو 4 ابے تو تم نے وہ بھی بنائے ہوئے تھے. تو یہ روحانی ابوں کی بات ہو رہی ہے, یہ ولگر لینگویج میں بات نہیں ہو رہی. یعنی کہ مرشد اور استاد کو ہاں ان معنوں میں تھی. اور دیکھیں میں اپنے مخالفین کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے مجھے گالی دی ہے, ان کو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ غرور والا میرا رہا. آپ سوال دیکھیں ہے. وہ اس کا مطلب آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ کو سمجھ آئے گی. اس کی وجہ کہ یہ ٹرم ہے, جس طرح میڈیا میں کچھ ٹرمز یوز ہوتی ہیں, دین میں کچھ ٹرمالوجیز یوز ہوتی ہیں, وہ آپ کو وہ بتائے گا کہ اس دین میں اس کا معنی کیا ہے. لیکن یہ آپ بھی ویڈیو میں کلیئر کر دیا کریں نا کہ دوسرا معنی جائے نا. دیکھیں جن کو میں کلیئر کر رہا ہوں نا انہیں تو مانا جا رہا ہے. دیکھیں آپ کو, ہمیں تو نظر ہے, آپ نے ان سے جا کے پوچھا ہے کہ تم نے کہا انجینئر کو اپنا ابا نہیں مل رہا, وہ آپ کو قریب نہیں لگنے دیں گے. آپ کا غائبانہ نماز جنازہ ہمیں یہاں پڑھنا پڑے گا, ان میں اتنی جرت نہیں. وہ 10 گالیاں اور آپ کو بھی دے کے اٹھائیں گے کہ تو اس کا وکیل بن کے آ گیا. یہ میری جرت ہے نا کہ میں ان کی بھی وکالت کر رہا ہوں, اپنے اوپر اعتراض بھی سن رہا ہوں, آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں. یہ گالی تو انہوں نے سٹارٹ کی تھی نا کہ اس کو اپنا ابا نہیں مل رہا, تو اس کے جواب میں نے بات کی نا, تو وہ جو بندہ بات کر رہا تھا میں اس کو جواب دے رہا تھا. اگر آپ کو اس کی بات نہیں سمجھ آئی تو میری بات سمجھنے کے لیے تو آپ میرے پاس آگے, ان کی بات کے لیے ان کے پاس جائیں نا. میں نے کیوں کلیئر کرنا ہے؟ لوگ غلط الزامات لگا کے سائڈ پہ ہوں گے تو میں نے ان کے الزامات کی بھی پوری تشریح بیان کر رہی ہے. نہیں, میں نے ان کو ان کی لینگویج میں جواب دینا ہے کہ اگر آپ یہ ابے کی بات کر رہے ہو تو آؤٹ آف ویڈ لاک کی وہ بات نہیں کر رہے تھے, روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ادھی تمام ہی نہیں لبدی, اس نے کہا ماں دے شاہی کوئی نہیں. تو میں نے کیا بات کی تھی, تو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ, اولاد, سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں.
تو اگر آپ کے ماں باپ آپ کو رسول اللہ کی سنت پہ چلنے سے روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے داڑھی رکھ لی، تو میں نے کہا تھا اگر اس طرح کی کوئی ماں اس لیول پہ اترا ہے تو اسے کہو کہ اماں جی میں نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، ان کے مقابلے میں ماں تو شاہی کوئی نہیں. اب یہ بات تو میں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا یہ ماں شاہی کوئی نہیں. تو یہ اس طرح اس لیے کرتے ہیں، یہ ان کی تربیت کا اثر ہے. ان کی تربیت یہ ہے کہ آپ نے مخالف کا جملہ کاٹنا ہے. یہ اگر ان کو خوف خدا، یا خوف خدا تو شاید اتنا نہ ہو، خوف عوام نہ ہو، یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹے. قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن ساتھ لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اس طرح آپ قرآن کے بھی کلپ کاٹنا شروع کریں، نبی الاسلام کی حدیث میں بھی کلپ کاٹنا شروع کر دیں. تو یہ صرف دوسرے کو ڈی فیم کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری اصلاح کرنی ہے. میرا مقصد اصلاح ہوتا ہے. جب انہوں نے کہا اس کو ابا نہیں ملتا تو میں اس کے اوپر ان کو 10 گالیاں دے سکتا تھا. میں نے ان کو کہا کہ بھئی ابے تمہارے چینج ہوتے ہیں، ہمارا ابا ہوا ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہمارا ابا بنایا تھا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. قرآن کی آیت ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6. تو نبی کی بیویاں جب ہماری مائیں ہیں تو نبی ہمارے کیا ہوئے؟ روحانی باپ. تو میں نے کہا تھا میرا ابا تو وہ ہے، تمہارے تو ابے اتنے زیادہ ہیں. اور غرور والے سوال کا جواب ہے کہ آپ میں غرور نہیں ہے. جی میں نے اس سے سسٹم سے حاصل کیا ہے؟ دیکھیں غرور ہوتا ہے نا، دیکھیں اب بڑے بڑے علماء ہیں ان میں غرور ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ نکالتے ہیں نا کہ اپنا روب شو کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے یوں اس طرح سے پنجہ لے رہے ہوتے ہیں. میں تو بڑے گرم جوشی سے ملتا ہوں. غرور کیا مطلب؟ میرے باتوں کے سٹائل کو اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر حضرت عمر میں مجھ سے زیادہ غرور تھا. وہ تو پھینٹی بھی لگاتے تھے صحابہ کی. وہ تو بعد میں بخاری مسلم میں یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں. کس کا؟ مسلمانوں کے بارے میں بھی بات کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کو متکبر نہیں کہا، کبھی غرور والا نہیں انہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کہ ہم کہتے ہیں ان کے ایمان کا تقاضا تھا. تو آپ کا ایک نعرہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، علی انجینئر تے شاہی کوئی نہیں؟ ہاں بالکل لگائیں، لگا دیں کیمرے میں دیکھ. نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، علی انجینئر تے شاہی کوئی نہیں. کیوں نہیں کہوں گا میں؟ ہاں اگر علی انجینئر نبی کے مقابلے پہ آئے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم ان کے بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے پہ سمجھتے ہیں. بالکل اس لیے کہتے ہیں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے، آپ کو بچپن سے انہوں نے نہیں رٹوایا ہوا کہ بڑے سے بڑا بابا ہو، غوث قطب ابدال، اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو بھی کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا. میں نے نہیں سنا، باقیوں نے تو سنا ہوا ہے. جو یہ ابوں والے ہیں نا انہوں نے سنا ہوا ہے. تو اس وقت تمہیں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ تم اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بتا رہے ہو. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں شاہی کوئی نہیں. یہ کہتے تھے ہم نے گئے گزرے جے تو میں ان سے بہتر ہوں. اور یہ باتیں خود لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، حافظ ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے. یہ ساری کہانیاں انہوں نے شیعہ کے مقابلے میں صحابہ کرام کی شان کو اپنے زوم میں بلند کرنے کے لیے نا یہ کہانیاں انہوں نے پڑھائی تھی. تو میں نے تو کہا شاہی کوئی نہیں، اور نبی کے مقابلے پہ، اور نبی کے مقابلے پہ میں تو ہے ہی نہیں ہوں. ان کے بابے ہیں، کیونکہ ان کے بابے کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. بایزید بستامی نے کہا ہے. اور میں کہتا ہوں میں تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گا. ان کے بابے تو نبی کے مقابلے پہ آتے ہیں، شاہی کوئی نہیں، ہم تو نبی کے مجاہد ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں تمہارے بابے بھی شاہی کوئی نہیں، کیونکہ ہم نبی کے مجاہد ہیں، تم غدار ہو. اے بھی لے جاؤ. آپ نا پھکیاں دیتے ہیں، آج تو پھکا بھی دیا یہ. اپنی پھکی دینے کے لیے دوسرے کی پھکی کو برا کہنا ضروری ہے؟ نہیں کوئی آپ ایگزامپل لے کے پھر میں ایگزامپل یہ ہے کہ اپنی بات بتانے کے لیے کہ دوسرے کی بات کو جو کوئی مثال لے کے ہے نا پھر میں آپ کو ریبٹل کروں گا نا. مجھے نہیں پتا آپ کس اینگل سے پوچھ رہے ہیں، وہ مجھے اینگل پتا چلا، میں اس میں اور اینگل پہ چلوں 15 منٹ بعد کوئی اور بات نکلے. آپ وہ جو سوال ہے وہ آپ نماز کا طریقہ بتاتے ہیں. ہاں آپ اس طرح ٹھیک ہے، نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ساتھ میں یہ کہنا ضروری ہے کہ اس کی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز کے رکوع اور سجدے صحیح نہیں کر رہا تھا. انہوں نے اسے یہ نہیں کہا کہ یہ تیری نماز غلط ہے. انہوں نے کہا تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا نا تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. تو نبی کے طریقے پہ نہیں مرے گا. میں بھی ان کو یہی کہتا ہوں کہ تم جس طریقے پہ نماز پڑھو، نبی علیہ السلام نے اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھی تو اپنی نماز درست کر لو. اچھا رہا یہ کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا، تو اسلام میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں ہے. نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے. اسلام نے اگر نکاح کی ترغیب دی ہے نا تو زنا کی مذمت بھی کی ہے. تو میں اگر نکاح کی ترغیب یعنی سنت طریقہ نماز کا بتاتا ہوں تو زنا کی مذمت یعنی جو شیطانی طریقے انہوں نے خود سے ایجاد کر لیے اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. یہ دونوں چیزیں کرنا ضروری ہے. اور آخری بات، ان کو چڑ ہے رفع الیدین سے. یہ لوگ تو کہتے تھے رفع الیدین کرنا مکھیاں مارنا ہے، یہ تو سنت کا مذاق اڑاتے تھے. میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ ثابت نہیں ہے، یہ تو مذاق اڑایا کرتے تھے.
اور خود مانتے تھے کہ نبی الاسلام نے پوری زندگی اسی طریقے سے نماز پڑھی ہے, آخری وقت میں یہ طریقہ چھوڑا ہے. جو کام حضور نے پوری زندگی کیا اس کو یہ مکھیاں مارنا کہتے تھے. پھر اس سے بڑھ کر شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویں کھاتے تھے, انہوں نے نماز کا طریقہ رفلی دین کے ساتھ لکھا ہے. ان کو بزرگ مانتے تھے, ان کے نام پہ حلوے کھاتے تھے, ان کے طریقے کے مطابق کبھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہی بات ہوتی ہے. آپ چندہ لیتے ہیں؟ نہیں, میں چندہ نہیں لیتا. تو یہ جس بلڈنگ میں اس وقت میں بیٹھا ہوں 70,000 اس کا کرایہ ہے, اے سی لگے ہوئے ہیں, واپٹا کا بل ہے, اس کے علاوہ کھانے پینے کے معاملات ہیں. آپ کی جو سیلری ہے اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ افورڈ ہو پائے گا. جی میرے سورس آف انکم ایک سے زیادہ ہے نا جی, اللہ کا پچھلے شکر دنوں میں ہے. آپ نے کوئی تقریباً 10-12 لاکھ روپے کا سولر سسٹم بھی لگوایا ہے. ہاں جی, وہ مجھے ریٹائرمنٹ میں پیسے ملے تھے 60 لاکھ, ان میں سے لگوایا تھا. 2 لگوا سکتا ہوں, ابھی 1 لگوایا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, وہ میں نے جو 12 لاکھ کا لگوایا تھا وہ 28-30 لاکھ کا ہو چکا ہے. گورنمنٹ اور سیور والوں کی آپ تعریف کرتے ہیں اکثر ویڈیوز میں, اسپانسر ہیں آپ کے. نہیں, میں نے اور لوگوں کی بھی تعریف کی ہے. میں نے تو اس شخص کی بھی تعریف کی ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ اختلاف ہے, ملک ریاض, میں نے ان کی بھی تعریف کی ہے. اگر میں نے کسی ان کی بری چیز کی تعریف کی ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں. میں تو ساروں کی تعریف کرتا ہوں آپ کے سامنے. میں عمران خان صاحب کی بھی تعریف کرتا ہوں, میں سراج الحق صاحب کی بھی کرتا ہوں, شہباز شریف صاحب کی کرتا ہوں, اور جہاں پہ اختلاف ہے میں اختلاف رائے کرتا ہوں. وہ اسی طرح کبھی کبھی لگتا ہے کہ مذہبی اسکالر سے زیادہ آپ ہماری طرح کنٹینٹ میکر ہے. یعنی کہ اگر فوج کی بات ٹرینڈنگ میں ہے آپ اس پہ بولنا شروع کر دیں گے. اگر پچھلے دنوں میں حیدر سیما کا کیس تھا وہ ٹرینڈنگ میں تھا, آپ اس پہ بولنا شروع. عمران خان صاحب میں تو اس میں کوئی بولا ہی نہیں ہوں, مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس کیس پہ. میں اللہ کا شکر ہے بولے ہی کوئی نہیں. آپ کا کلپ چل رہا تھا, پتہ نہیں کوئی جنرل کسی نے سوال کیا ہوگا تو ہوگا. میں جب بولتا ہوں تو میں پھر آدھا پونا گھنٹہ پورا, لیکن افواج پہ بھی آپ بولتے رہے جب وہ معاملہ رہا عمران خان پہ. یہ تو کنٹینٹ میکر کا کام ہے. سیدھا سا ہی نہیں بولے, میں ہی تو بولتا سا, اور کون بولتا ہے. اگر یہ ٹرینڈنگ ہو تو کسی کا سانس تھا کدھر کے وہ مولوی جو عمران خان کے سپورٹر تھے کہ ہماری دعائیں خان صاحب کے لیے, اللہ نے اتنے عرصے بعد لیڈر دیا ہے. جب اس لیڈر پہ برا وقت ہے وہ کدھر ہے؟ تو جو آپ بولنا کہہ رہے ہیں تو مشکل کام ہے, یہ تو کوئی دلیر آدمی کر سکتا ہے. تو یہ سارے بزدل کدھر ہے؟ تو یہ ٹرینڈنگ پہ ہو کے بولنا نہیں, یہ تو بڑا مشکل کام ہے بولنا. اور میں خان صاحب کا کرٹک اس ٹائم تھا جب خان صاحب کی جو گڈی اسمانوں پہ تھی, اس ٹائم جو بھی بندہ کرتا تھا اس کی ٹرولنگ ہوتی تھی, تو میں اس وقت بھی کہتا تھا یہ غلط کر رہے ہیں وہ. اور مولوی جب ان پہ جھوٹا الزام لگاتے تھے تو میں مولویوں سے بھی پنگا لے لیتا تھا اس مسئلے میں. تو میں سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. آپ میرا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا یہ معاملات ٹرینڈنگ میں ہے یا نہیں. میری حالت یہ ہے کہ میں جو بات کر دوں وہ ٹرینڈنگ بن جاتی ہے. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر تو جو میں بولوں وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے. تو وہ میں چونکہ میں ایک دائی بھی ہوں اور اس ملک کا باشندہ ہوں اور نوجوان نسل ہمارے ساتھ اٹیچ ہے, تو وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. تو میں اس لیے, آپ دیکھیں خان صاحب کو جب اتارا گیا تھا نا, میں نے اس وقت اپنے اسٹوڈنٹس کو 40 منٹ کی ایک تقریر کی تھی. وہ آج لگا کے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 9 مئی نہیں تھی ہونی اگر انجینئر صاحب کی باتیں وہ ساری مان لیتے. میں نے ان کو کہا تھا اب آپ کے ساتھ یہ کریں گے, آپ نے یوں نہیں کرنا, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا یار یہ ان کے آپ لوگوں نے ہتھے چڑھ کے یہ کام نہیں کرنے, الٹیمیٹلی انہوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. سال بعد وہی کچھ ہو گیا. تو میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہونا ہے, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوتا ہوں. ٹرینڈنگ کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ نے بولا کہ میں ورنہ میرے اوپر FIRs ہو رہی ہوتی, FIR میرے اوپر ہی ہو رہی ہے نا. جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے دلیری سے بول رہے ہیں ان پہ کیوں نہیں FIR کوئی کٹ رہی؟ وہ بول ہی نہیں رہے, ان کی ضرورت ہی نہیں بول رہے. FIR تو میں ہی بھگت رہا ہوں نا. وہ کیا لگی تھی آپ کے اس طرح بہادری سے بولنے سے آپ پہ FIR ہوئی ہے؟ تو آپ کے سامنے ہی ہے, جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے. کیونکہ وہ اب دیکھیں مجھے چھوڑ دے, جو لوگ کٹوا رہے ہیں, پیر افضل قادری صاحب نے خود کہا کہ ہم سے جو ہے وہ بڑے وعدے کیے تھے نادیدہ قوتوں نے کہ ہم یہ کریں گے, اور الٹیمیٹلی ہمیں اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دے گئے. ہم انجینئر کے ساتھ یہ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے بھائی پاکستان میں اگر کوئی چیز روڈ پہ نکلتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں خود بخود نکلتی ہے؟ یہ آپ کی بھول ہے. مشرف کو ہٹانے کے لیے جو ایک نکلا تھا وہ لانگ مارچ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ صرف نواز شریف اور زرداری کی وجہ سے نکلا تھا؟ نہیں بھائی, اس وقت جو DGI تھے کیانی صاحب, وہ نیکسٹ چیف بننا چاہتے تھے, ان کی ایما کے اوپر نکلا تھا اور انہی کا فون آیا تھا اعتزاز احسن کو. تو یہ سارے کی سارے معاملات اس طریقے سے بڑے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں آپس میں. آپ نے اسلام پہ تبلیغ کی, اپنی جان کو خطرے میں ڈالا, فیملی اور بچوں پہ بھی اس کے کوئی تاثرات ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ تو اب عادی ہو چکے ہیں نا جی اس معاملے کے. ظاہر ہے یہ سب کچھ معاملات دیکھیں, اگر اسامہ بن لادن اس کی فیملی زندہ ہے ابھی تک, جس نے امریکہ سے ٹکر لی ہوئی تھی, تو میں نے تو امریکہ سے تو ٹکر نہیں لی ہوئی اس طرح کی. تو یہ ساری چیزیں ساتھ جڑی ہوتی ہیں. باقی موٹیویٹڈ ہے, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح کاز کے لیے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, انہیں یعنی آپ کے نزدیک خطرہ ہے. آپ صرف میری فیملی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو میرے ٹیم ممبرز ہیں اکیڈمی کے, وہ سب کے سب ونریبل ہیں. یہ سب پہلے 4 فرقے ہوا کرتے تھے, سنی, وہابی, اہل تشیع اور اہل حدیث.
اب چوتھا فرقہ پانچواں فرقہ آ گیا ہے اسٹوڈنٹ. نہیں یہ اسٹوڈنٹ فرقہ نہیں ہے. لگتا تو ایسے ہی ہے کیونکہ وہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو مارنے تک آ جاتے ہیں. نہیں مارنے والا نہیں ہے. میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں. فرقے کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی مسجد ہوتی ہے, مدرسہ, چندہ بک, اور وہ کہتا ہے کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی سوائے مارے. ان میں سے کوئی بھی گندگی ہمارے کسی اسٹوڈنٹ میں نہیں. یہ ویسے انہوں نے یہ جو آپ کی اکیڈمی ہے درگاہ عظیم تو بنایا ہوا. درگاہ عظیم اگر بنایا ہوا تو بتائیں ادھر کون سی نماز ہو رہی ہے. یا تو اسٹوڈنٹ نماز تو میں نے پڑھی ہے ادھر. نہیں وہ نماز, وہ جو 5 وقتہ نماز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے جو آپ اس لیے کہ آپ ریکارڈنگ کے لیے آئے تو ہم ایک آدھ نماز, ظاہر ہے میں نے تو نماز پڑھنی ہے تو ہمارے ٹیم ممبرس تو پڑھتے ہیں, وہ بھی صرف اتوار والے دن, یہ ظہر عصر کی نماز. باقی یہاں نماز تو نہیں ہوتی. یہ تو ابھی لاک ہو جائے گا, اگلی اتوار کو کھلے گا. جو آپ نے یہ بات کی نا, دیکھیں مچھلی ہے ہوا میں نہیں اڑتی, ٹھیک ہے, پانی کے باہر وہ مر جاتی ہے. اب کسی چیز کو مچھلی ثابت کرنے کے لیے آپ کو مچھلی والی ساری کوالٹیز بنانی پڑیں گی. اگر آپ ایگل کو, عقاب کو کہ یہ بھی مچھلی کی ایک شکل ہے تو یہ بالکل زیادتی والی بات ہوگی. فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہے, فرقوں کے بڑے ہوتے ہیں, فرقوں کے مدرسے مسجدیں ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے, یہ سارے جہنمی ہیں, اور ان میں سے کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. ہم بالکل الٹ بات کرتے ہیں کہ سارے مسلمان ہیں, سب سے نکاح ہو سکتا ہے, سب کو چندہ دیں, سب کے پیچھے نمازیں پڑھیں, اپنی کوئی مسجد نہ بنائیں, انہی کی مسجدوں میں نمازیں پڑھیں, یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تو جتنی گندگی جسے ایک عام پڑھا لکھا بندہ فرقے کی گندگی سمجھتا ہے, اس میں سے ایک بھی چیز ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر موجود نہیں ہے. وہ ساری اچھائیاں جو ایک آئیڈیلائز ہونی چاہیے ایک مسلم معاشرے کے اندر, وہ ساری اچھائیاں ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر موجود ہیں. آپ نے پچھلے دنوں میں ایک بیان دیا ہے کہ جب فرقوں کا آخری مولوی قبر کے اندر نہیں چلا جاتا اور اس کے اوپر میں وکٹری کا سائن نہیں کاٹ لیتا تب تک میں ان کی جان نہیں چھوڑوں گا. کتنی عمر سمجھتے ہیں آپ کی ہوگی؟ یہ میں نے بات کی تھی کہ ظاہر ہے کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے. شیطان کے بچے تو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور شیطان کے ایجنٹ بھی جاری رہیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی جب تک میری زندگی ہے میں اس مشن کو لے کے چلوں گا, جسے ہم کہتے ہیں نا ٹائم قیامت تک ہے. اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ میں نے قیامت تک زندہ رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ محاورتاً بولی جا رہی ہوتی, جس سے میں نے کہا کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, یہ محاورتاً بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بابے جو ہیں وہ کسی اور خدا کو مانتے تھے. ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, کرسچنز بھی. لیکن یہ میں نے بات کی ہے کہ کتابوں کے اندر جو کوالٹیز آئی ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے اور جو بابوں نے سکھائی ہیں اس میں فرق ہے. لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یار یہ جو کچھ بتا رہا ہے یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا, تو اس کی اپنی خرافات ہے. پھر کہتے ہیں بھئی تو کس خدا کو مان رہا ہے, تو کس پیغمبر کو مان رہا ہے. جس طرح آج ہمیں غیر مسلم پوچھتے ہیں جب وہ مسلمان ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے, وہ کہتے ہیں یار یہ مسلمان کس پیغمبر کو مان رہے ہیں, ان کے پیغمبر کی تو یہ تعلیمات ہے, ہم تو پہلے دن سے ہی اس چیز کے اوپر عامل ہیں, اور یہ نسل در نسل. یعنی مسلمان عورت کو آپ کو قائل کرنا پڑتا ہے حجاب کے اوپر, مسلمان مرد کو آپ داڑھی رکھنے کے اوپر قائل کرنا پڑتا ہے. گورا جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے داڑھی رکھ لیتا ہے, اس کو تو کبھی داڑھی کے فضائل نہیں سنانے پڑتے. گوری جیسے ہی مسلمان ہوتی ہے پورا حجاب شروع کر دیتی ہے, وہ پھر کہتے ہیں یار تم کس اللہ رسول کو مان رہے ہو, ہم نے تو پہلی دفعہ ہی مانا ہے تو ہم نے پورا اللہ رسول کو مان لیا ہے, تم نے آدھا مانا ہوا آدھا نہیں مانا ہوا, تو تم کس کو مان رہے ہو. جیسا سمجھانے کے لیے یہ بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں مثال دی جاتی ہے نا کہ بھئی رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور, کیونکہ رمضان میں سارے نماز پڑھ رہے ہیں, بھئی ایک ہی خدا ہے. گویا کہ مسلمان اس طرح بہیو کر رہے ہیں کہ جیسے رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا اور ہے, اور نماز کا خدا اور ہے اور کاروبار کا خدا اور ہے, کیونکہ نمازی بھی ٹھگ ہے بے نمازی بھی ٹھگ ہے. تو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری حرکتوں سے تو لگ رہا ہے کہ نماز کا خدا کوئی اور ہے اور کاروبار کا خدا اور ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دو خدا ہے. یہ سمجھانے کے لیے محاورتاً لٹریچر میں اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. علماء ایسا کیا کام کریں گے آپ ان کے ساتھ ایک بات پہ بیٹھ جائیں گے؟ علماء جو کچھ پڑھا رہے ہیں نا اپنے مدارس میں اس کے اوپر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں, اور ٹائم قیامت تک یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اگر کوئی علماء کر لیتے ہیں کیونکہ مقبہ فکر آپ کے ساتھ آ جاتا ہے آپ کی بات پہ, آئے نا کوئی عالم ایسا کہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے اسے بیان کرے اور اپنے فرقے کی خرابیاں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرے, جس طرح میں ساروں کی کرتا ہوں, تو سرکار ادھر آ کے بیٹھے اور ٹائم قیامت تک جائے. اور اگر آپ سے وہ یہ کہ ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں لیکن آپ ہماری مان جائیں کہ جیسے آپ بابوں کو برا کہتے ہیں یا میں نے کسی بابے کو برا نہیں جیسے کہتے ہیں بابوں کے بارے میں بول دیتے ہیں نا آپ. نہیں میں بابوں کے بارے میں نہیں بولتا, آپ بھی بولیں گے. مجھے بتائے جو بابا اپنے نام کا کلمہ پڑھائے اس کی میں عزت کروں, اس کی تو نہ کریں, لیکن اسی کی نہیں کرتا.